بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسا سوال کرنے جا رہے ہیں جو ہر مومن کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے؟ ناظرین، ہم ایک دن میں قریباً 27 بار یہ لفظ سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر کبھی رکے، یہ سوچا، محسوس کیا کہ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کی مخلوق کتنی بڑی ہے، اور خود وہ ذات کتنی بے حد و بے مثال ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے، اور جتنا ہم اسے سمجھتے جاتے ہیں اتنا ہمارا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پر مزید فرمایا، والسماء بنیناها بأیدی وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم اس سے پھیلا رہے ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کائنات پھیل رہی ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس۔ یہ ہے وہ حقیقت جسے جدید فلکیات نے 20ویں صدی میں جا کر دریافت کیا، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ آسمان مسلسل پھیل رہے ہیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ کائنات کا مشاہدہ شدہ حصہ تقریباً 93 ارب نوری سال تک پھیلا ہوا ہے، اور ایک نوری سال تقریباً 9.5 خرب کلومیٹر کے برابر ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کن سے وجود میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس یہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، نہ اسے مشین چاہیے، نہ وقت درکار ہے، اور نہ ہی کوئی مددگار، بس ایک حکم اور پوری کائنات معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ ناظرین، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہماری زمین سورج کے گرد تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، لیکن ہم اسے محسوس نہیں کرتے۔ یہ کس کا نظام ہے؟ یہ توازن کس نے رکھا؟ قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ سیارے اپنی کشش ثقل یعنی گریوٹی سے توازن میں ہیں۔ قرآن کریم نے یہی حقیقت بتائی، ستون ہیں مگر غیر مرئی، انویزیبل یعنی قوت ثقل۔ اسی طرح زمین کے بارے میں فرمایا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھائی گئی، یعنی انسان کے چلنے کے قابل بنائی گئی، نہ ہی بہت سخت اور نہ بہت نرم، بلکہ زندگی کے لیے عین موزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہ سب اس کی حکمت اور عظمت کی نشانیاں ہیں۔ سائنس صرف کیا سمجھا رہی ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ کیوں، تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے، واسع کرسیہ السماوات والارض
اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور فرمایا رب العرش العظیم، وہ رب جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ ایک حدیث کریمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام ساتوں آسمان ایک دوسرے پر ایسے ہیں جیسے ایک انگوٹھی ایک وسیع میدان کے اندر پڑی ہو، اور اللہ کا عرش ان سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ ایک وسیع میدان کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہو، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلی۔ اللہ اکبر! یعنی اگر پوری کائنات ایک انگوٹھی کے برابر ہو تو اللہ کا عرش ایسا ہے جیسے ایک عظیم میدان، اور اللہ تبارک و تعالی خود اس سے بھی بالا تر ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اس دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہی عرش ہے جس کے نیچے رحمت کے سمندر ہیں اور جس کے ارد گرد فرشتے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ قرآن بار بار ہمیں ہماری حیثیت یاد دلاتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور بذات خود لائق کے حمد ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن ایک وائرس ہمیں بستر سے اٹھنے نہیں دیتا۔ ایک سانس رک جائے تو انسان مٹی میں جا ملتا ہے۔ یہی ہے انسان کی حقیقت۔ قرآن فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کی قدر کو پہچاننے کا حق تھا۔ اور والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ آیت دلوں کو ہلا دیتی ہے کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں وہ کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتے ہیں اور بجا چرچراتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، یعنی پوری کائنات سجدے میں ہے۔ اور انسان کا سب سے بڑا مقام بھی تب ہے جب وہ سجدے کے اندر ہو۔ کیونکہ تب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہی اللہ اکبر کی روح ہے۔ میری مشکل بڑی نہیں ہے، میرا رب بڑا ہے، میرا گناہ بڑا نہیں، میری توبہ قبول کرنے والا پروردگار بہت بڑا ہے۔ یہ احساس دل میں زندہ ہو تو زندگی بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کی عظمت کا احساس صرف زبانی نہیں، یہ دل کی روشنی ہے۔ جب دل اللہ کی بڑائی کو پہچانتا ہے تو زندگی کے غم چھوٹے لگتے ہیں اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اور فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہیں، سن لو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اے پروردگار عالم، تو سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے بلند ہے۔ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے
ہمیں آنکھوں سے اپنی نشانیوں کو دیکھنے کی صلاحیت بخش دے، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر فرما دے، اور ہمارے دل کو اپنی محبت کے ساتھ زندہ فرما دے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے ذکر سے جھک جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر موت کی سختی کو سہل فرما، اور وقت نزا ہمیں یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق بخش دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔